بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اگر ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی کم ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایسی ہی ایک نعمت پاکستان کا علاقہ گلگت بلتستان ہے۔ گلگت بلتستان ایک ایسی ہی جنت نظیر سرزمین ہے جو جغرافیائی طور پر بہت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ سیاحتی اعتبار سے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 70% پہاڑ گلگت بلتستان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم جیسی عظیم الشان سڑک گلگت بلتستان کے حصے میں ہے، اور دریائے سندھ ایسا طویل اور گہرا دریا جو اکثر پاکستان کو سیراب کرتا ہے۔ دنیا کے 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیوں میں سے 5 گلگت بلتستان میں ہیں، جیسے کہ K2، نانگا پربت، راکا پوشی وغیرہ، جس کو سر کرنے کے لیے آنے والے ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں سے حکومت پاکستان کو سالانہ لاکھوں ڈالر کی آمدنی بھی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں کہیں پہاڑوں کی جلوہ سمانیاں ہیں تو کہیں دریائے سندھ کی پنہانیاں، کہیں آبشاروں کی جلوہ آرائیاں اس خطے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اس خطے میں دنیا کے خوبصورت، دلکش اور حسین ترین وادیاں موجود ہیں جو حقیقی قدرتی ماحول اور مناظر سال کے چاروں موسموں میں سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں وسیع و عریض گلیشیئر، دریا، ندی، نالے اور قدرتی جھیلیں ہیں جو نہ صرف علاقائی بلکہ ملکی آبی ضروریات کو پورا کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں مختلف بالائی علاقوں میں سینکڑوں قدرتی جھیلیں ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح ان جھیلوں سے ٹربٹ مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے سب سے عام یہاں کی سڑکیں ہیں۔ اس صوبے کی اکثر سڑکیں کچی ہیں، جس کی وجہ سے سیاح اپنی گاڑی کے ذریعے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو یہاں کی مقامی مخصوص گاڑیاں کرایہ پر لینی پڑتی ہیں۔ اگر یہاں کی مقامی سڑکیں پکی کی جائیں تو سیاحوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے، مگر خیال رہے کہ موسم گرما میں ٹراؤٹ مچھلی کے شکاری ان جھیلوں کے کنارے ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ سیاح شکار کے ساتھ ساتھ تیراکی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان جھیلوں کی خاص بات یہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی شدید سردی کے باعث بالائی علاقوں کی اکثر جھیلوں کا پانی منجمد ہوتا ہے، جس پر ملکی اور غیر ملک سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی بچے دن بھر پولو، کرکٹ اور ہاکی کھیلتے نظر آتے رہتے ہیں۔ منجمد جھیلوں پر کھیلنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے مقامی بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے خطرناک کاموں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کسی بھی وقت ٹوٹ کر حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس شعبے کو ترقی دینے سے جہاں ملکی و علاقائی معیشت کو ترقی دی جا سکتی ہے، وہاں پر ہزاروں بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ سیاحت کے شوقین ہیں اور اب تک گلگت بلتستان کی بے نظیر وادیوں کی سیر نہیں کی ہے تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ پہلی فہرست میں اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ گلگت بلتستان ضرور جائیں۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں جن کو بروئے کار لا کر علاقائی اور ملکی معیشت کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان توجہ دے اور سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے بنیادی اور ضروری اقدامات اٹھائے۔ خیال رہے کہ گلگت بلتستان کے بعض بالائی علاقوں میں درجہ حرارت -50 تک گر جاتا ہے اور عام انسان کے برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کی پاک چین سرحد پر نیشنل بینک آف پاکستان نے سطح سمندر سے 15,397 فٹ کی بلندی پر دنیا کی بلند ترین ATM نصب کر دی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔